اگر قوم کی بیٹیاں یہاں پر موجود ہیں میں ان کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اے میری قوم کی بیٹی، ایمان کے بعد حیا سب سے بڑا زیور ہے عورت کے پاس، شرم سب سے بڑا زیور ہے عورت کے پاس، اس لیے کہ جو عورت جتنی با حیا ہوگی اللہ اس کو اتنا مضبوط ایمان عطا فرمائے گا۔ جس میں حیا نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ پارسائی اختیار کرو، آج کی لڑکیاں دوپٹوں کو مفلر بنا کر کھوٹیوں پہ ٹانگ کر جو ہے وہ بے پردہ گھوم رہی ہے۔ کل ایسا ہوتا تھا کہ بیٹی اپنے باپ کے سامنے جانے میں ہچکچاتی تھی، آج کل کی لڑکیاں تو اللہ اکبر کسی سے نہیں جھجکتی، وہ ہر جگہ کھڑی ہے، سینہ تان کر کے بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے۔ کیا ہو گیا مسلم بیٹیوں کو، کیا ہو گیا مسلم بچیوں کو؟ ہم نے اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت نہ کی، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے بیٹیوں کی صحیح تربیت نہ کی۔ آج بیٹیاں سیریل دیکھ کر آوارہ ہو رہی ہے، فلمیں دیکھ کر کے گناہوں کے راستے پہ جا رہی ہے۔ خدا کے لیے کنٹرول کرو، ماحول تبدیل کرو، حالات کو بدلنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر، اگر آج حالات نہ بدلے گئے تو آنے والا دور ایسا بھیانک ہوگا کہ رونے کو مزدور نہیں ملیں گے۔ بیٹیوں کی صحیح تربیت کرو، اولاد کی صحیح تربیت کرو، بیٹوں کی صحیح تربیت کرو۔ اللہ اکبر، ہماری قوم کی بیٹیاں کتنی باحیا تھی۔ اللہ اللہ، ایک بات یاد آتی قوم کی بیٹیوں کو ایک پیغام دیتے ہوئے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا نظام الدین ابو المعید رحمت اللہ تعالی علیہ جب دلی کی سرزمین پر تشریف لائے تو اس وقت دلی والے پانی کے لیے بے چین تھے، پانی کے لیے بے قرار تھے۔ استسقا پڑھ لی گئی، دعائیں کر لی گئی، لیکن بارش نہ ہوئی۔ تو اس وقت حضرت شیخ نظام الدین ابو المعید کو کسی نے کہا کہ آپ دعا کریں۔ حضرت نظام الدین ابو المعید نے جو ہے وہ ایک کپڑے کا ٹکڑا نکالا اور نکال کر کے دعا کی۔ اللہ اکبر، کالی گھٹائیں چھا گئی اور پورا دلی جل تھل ہو گیا۔ کسی نے پوچھا شیخ نظام الدین ابو المعید سے کہ آپ یہ بتائیں کہ اتنی بڑی بڑی دعائیں ہوئی، اتنی بڑی بڑی آیتیں پڑھی گئی، نماز استسقا پڑھی گئی، لیکن بارش نہیں ہوئی، اس کپڑے کے ٹکڑے کی خصوصیت کیا ہے؟ کیا آپ نے نکال کر دعا کی اور باران رحمت کا نزول ہو گیا؟ شیخ نظام الدین ابو المعید فرماتے ہیں یہ معمولی کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ میری ماں کے دوپٹے کا ٹکڑا ہے۔ میں نے اللہ سے عرض کیا مولا یہ اس ماں کے دوپٹے کا ٹکڑا ہے جس کے سر کے بالوں کو کبھی اس کے بیٹے نے بھی نہیں دیکھا، اسی کے صدقے میں باران رحمت کا نزول فرما دے۔ یعنی ہماری قوم کی بیٹیاں اور مائیں اتنی پارسا ہوتی تھی کہ وہ اپنے بیٹوں سے بھی اپنے سر کے بالوں کو چھپاتی تھی، اور آج تو بال بنائے جا رہے۔ قوم کی بیٹیاں بیوٹی پارلر میں جا رہی ہے، یہ حالت ہو گئی ہے، حسن کی طرف جاری نہیں، یہ ہنسنے مسکرانے کی بات نہیں، اس سے تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ میں سارے بیوٹی پارلروں کو تو نہیں کہتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں آج کل اکثر بیوٹی پارلر زنا کے دلال بن چکے ہیں۔ وہاں جب عورتیں جاتی ہیں تو باضابطہ کچھ بدچلن عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کی طبیعت کو دیکھ کے، ان کی نفسیات کو دیکھ کر ان کے جسم کو بیچنے کے لیے اسباب فراہم کرنے کی کوشش کرتی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں کی غیرت کہاں چلی گئی؟ جو مذہب حیا کے تحفظ کے لیے اسلامی بیٹیوں کو مسجد جانے سے روکتا ہے، وہ مذہب بیوٹی پارلر میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ رسول پاک کے دور میں عورتوں کا مسجد میں جانا منع نہیں تھا، عورتیں مسجد میں جاتی تھی، لیکن فاروق اعظم نے اپنے دور میں روک دیا کہ اب کوئی عورت مسجد نہیں جائے گی۔ جب عورتیں یہ شکایت لے کر اماں عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچی کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ کام عمر کیوں کرتے ہیں، تو اس وقت ام المومنین نے فرمایا کہ یہ جو آج تمہاری صورتحال ہے، یہ جو آج تمہاری بے احتیاطی ہے، اگر یہ بے احتیاطی اللہ کے رسول دیکھ لیتے تو جو کام عمر کر رہے ہیں وہ کام اللہ کے رسول بھی فرماتے۔ یعنی حیا کے تحفظ کی خاطر اللہ کے رسول علیہ السلام کے سچے جانشین فاروق اعظم نے عورتوں کو مسجد سے روک دیا۔ تو جب اگر آبرو اور عزت کو خطرہ ہو تو عورت حج کو نہیں جا سکتی، عزت و آبرو کو خطرہ ہو تو عورت عمرہ کے لیے نہیں جا سکتی، عزت و آبرو کو خطرہ ہو تو عورتیں مسجد نہیں جا سکتی۔ جو مذہب عزت و آبرو کو خطرے میں ڈال کر عبادت گاہوں کی طرف جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مذہب
ब्यूटी पार्लर में जाने की इजाजत कैसे दे सकता है, पार्कों में जाने की इजाजत कैसे दे सकता है। लेकिन क्या हो गया आज, इस्लाम मेकअप करने को मना नहीं करता, जो जायज मेकअप है करो, लेकिन घर में करो। पार्लर में जाने की क्या जरूरत है? हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, बल्कि हमारा मजहब तो इतना मोहतात है कि कोनी के ऊपर का हिस्सा एक जवान बेटी बिला उज़्र शरई अपनी मां के सामने नहीं खोल सकती। कोनी के ऊपर का हिस्सा जब एक जवान बेटी अपनी मां के सामने नहीं खोल सकती, तो मेहंदी लगाने के लिए और पार्लरों में जाने के लिए आधे नंगे कैसे हो सकते हैं किसी के सामने? लोग कहते हैं औरतें होती है मौलाना साहब वहां, हमें पता है कौन होता है। अगर औरत भी हो, जब मां के सामने नंगा होना जायज नहीं है या अपनी कोनियों को नंगा करना जायज नहीं है, कोनियों के ऊपर के हिस्से को, तो उन औरतों के सामने जो बैठी हुई तुम्हें ठग रही है, नहीं, ये इस्लामी तहजीब नहीं है। इससे अल्लाह के नबी का दिल दुखता है जो तुम करते हो, और जो कौम अपने नबी का दिल दुखाए वो कौम कभी इज्जत के साथ जमीन पे नहीं जीत सकती। आज जो कौम मुस्लिम जिल्लत की वादियों में भटक रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तुमने गुनाह करके अपने नबी का दिल दुखाया, आका के दिल को तकलीफ पहुंचाई, इसलिए तुम दर दर के भिखारी बन गए, तुम कुचले जा रहे हो, तबाह किए जा रहे हो। तौबा करो और सही माना में रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फरामीन पर अमल करने वाले बन जाओ। दुनिया भी खुशगवार हो जाएगी, कब्र भी खुशगवार हो जाएगी, आखिरत भी खुशगवार हो जाएगी। तो मैं